اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس معاملے میں واضح نص ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت واضح طور پہ نبی علیہ السلام کے اس اعزاز کا اعلان کر رہی ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت و رسالت پوری دنیا کے لیے ہے، عربوں کے لیے ہے، اجمیوں کے لیے ہے، گوروں کے لیے ہے، کالوں کے لیے ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حالانکہ آپ سے پہلے آنے والے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قوموں کے لیے آتے رہے، ایک مخصوص وقت کے لیے آتے رہے، لیکن یہ اعزاز اللہ نے دیا تو میرے اور آپ کے نبی کو دیا
کہ آپ قیامت تک کے لیے ہیں اور پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آپ صرف عربوں کے لیے نہیں ہیں، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہیں، صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کائنات پہ بسنے والے ہر انسان بلکہ ہر جن کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کے بعد جھوٹے نبی آتے رہے۔ آپ کے بعد جھوٹے نبیوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے۔ یہ کیسے پتا چلا ہمیں کہ ان کا آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں جبکہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تقوم الساعة یعبد الاوثان کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے میری امت کے کئی قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے اور باقاعدہ طور پہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہاں سے کیا پتا چلا آپ کو؟ آج ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ہر وقت توحید توحید لگے رہتے ہو؟ اس امت میں شرک نہیں ہوگا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا کہ اس امت میں شرک موجود نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے پہلے میری امت کے کئی قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے اور باقاعدہ طور پہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں اگر اس امت میں شرک کا خطرہ نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ ارشاد نہ فرماتے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا انہاکم عن ذلک فلا تتخذوا القبور مساجد۔ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ آخری سانسیں لے رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پہ کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، قبروں کے پاس نمازیں پڑھا کرتے تھے، قبروں کے پاس سجدے کیا کرتے تھے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں لیکن قبر کے دائیں بائیں قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس معاملے سے، اس چیز سے روک رہا ہوں، اس معاملے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ شرک اس امت میں موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی موجود رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہم سب اس شرک کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہے حتیٰ کہ موت آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں دھیان سے سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری اس امت میں 30 کے قریب کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، مکار آئیں گے،
جھوٹے آئیں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ میرے بعد کتنے نبی آئیں گے؟ 30 جھوٹے نبی آئیں گے، تو کیا اب تک صرف 30 آئے ہیں؟ بہت زیادہ آ چکے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا 30 آئیں گے۔ تو کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی نہیں، 30 سے زیادہ ہو چکے، 30 سے زیادہ ہو چکے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جھوٹے نبی جن کو طاقت ملے گی، جن کو قوت ملے گی، جن کا نام باقی رہے گا، جن کے کئی ایک پیروکار ہوں گے، جن کے لشکر ہوں گے، ایسے جھوٹے نبی 30 ہوں گے۔ ورنہ آج بھی صبح و شام کئی اٹھتے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ گننا شروع کر دیں تو ان کی تعداد ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں واضح طور پہ ختم نبوت کا اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی موضوع پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس حدیث میں بھی میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کن صحابہ کرام میں سے ہیں؟ یہ بچے بتائیں گے، نہیں بچے بتائیں گے، آپ تو بڑے ہیں بھائی۔ سعد کن صحابہ کرام میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ چلیں یہ بھی مسئلہ حل کر دیں، عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بیٹا کیا مطلب ہے؟ پہلے 10 صحابی۔ جی بیٹا، عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 صحابی جن کو جنت کی خوشخبری ملی۔ بہت اچھے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے۔ لیکن میرا یہاں پہ بھی سوال ہے کہ جن صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری ملی وہ صرف 10 ہی ہیں؟ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، جنت میں جانے کی خوشخبری دی تھی۔ ورنہ ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، جناب خدیجہ ہیں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ چلیں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، 10 والا بھی۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب آپ مدینہ میں موجود نہیں ہوں گے تب مدینہ میں آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر اپنی زندگی میں بھی نہیں تھے، فوت ہونے کے بعد حاضر ناظر کیا ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں بھی حاضر ناظر۔ اسی لیے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ جب آپ مدینہ میں موجود نہیں ہوں گے تب آپ کا مدینہ میں جانشین کون ہوگا؟ اگر صحابہ کرام کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ حاضر ناظر ہیں تو مدینہ میں کسی اور کو آپ کا جانشین مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مدینہ میں ہمارے ایک پاکستانی دوست نے سنایا، ان کا عقیدہ پہلے ٹھیک نہیں تھا، جب سعودیہ پہنچے اللہ نے توحید کا عقیدہ دیا، ایک عرصے کے بعد پاکستان میں آئے، کراچی میں، انہوں نے سمجھا شاید پاکستان میں بھی سعودیہ والا سسٹم ہوگا جس مسجد میں نماز پڑھنے کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔
وہ ایک مسجد میں داخل ہو گئے، امام کے پیچھے ایک آدمی کی جگہ خالی پڑی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دھکے مارے، تمہیں شرم نہیں آتی یہاں پہ کھڑے ہو گئے؟ اس نے کہا بھی یہاں پہ کس نے کھڑے ہونا ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ہے، وہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ اس نے کہا ظالمو، اللہ کے رسول کی جگہ رکھی ہے تو پیچھے رکھی ہے، اللہ کے رسول کی جگہ رکھنی ہے تو مصلی امامت پہ خالی رکھو۔ تو جناب علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کی لڑائی کے لیے جاتے ہوئے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ جناب علی خوش ہوئے ہوں گے، میرے جیسا کوئی ہوتا تو خوش ہوتا، کیا لڑنا نہیں پڑے گا، آرام سے بیوی بچوں کے پاس بیٹھیں گے، گرمی کا موسم ہے، تبوک کا اتنا لمبا سفر کون کرے، اور پھر مدینہ میں کھجوروں کا پھل بھی پک چکا ہے، اسے چھوڑ کر کون جائے۔ لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے مجاہد ہیں، اللہ کے سچے سپاہی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں اور آپ کی آنکھیں پھر گئی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے، کیا تمہیں یہ اعزاز پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں مقام و مرتبہ تھا؟ لیکن ایک فرق رہے گا، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، لیکن میرے نبی بن جانے کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی بن جانے کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس حدیث سے دوسرے لوگ ایک غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو میں ان کا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اے علی تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت جس کا حق تھا وہ علی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ علی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ علی تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کا تھا۔ اب آپ کا کیا جواب ہے جی؟ انہوں نے کہنا ہے حدیث آپ کی، مسلم شریف آپ کی، سعد بن ابی وقاص تم لوگوں کے صحابی، حدیث وہ روایت کر رہے ہیں۔ جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پھر وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر کا نہیں، عمر کا نہیں، عثمان کا نہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں کتنے چھپے ہوئے لوگ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ چھپے ہوئے ہیں آپ کی نگاہوں سے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے جناب علی سے کہ علی تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو ہارون کا تھا۔ کب؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تھے، تب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا بنی اسرائیل میں۔
اپنی زندگی میں مقرر کیا تھا کہ فوت ہونے کے بعد؟ زندگی میں مقرر کیا تھا۔ فوت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام کی جانشینی کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ جب 40 دنوں کے لیے وہ طور پہاڑ پہ گئے تھے تب وہ جانشین بنے تھے، تو جناب علی کی جانشینی کا تعلق ان دنوں سے ہے جن دنوں میں نبی علیہ السلام تبوک میں گئے تھے اور مدینہ منورہ میں جناب علی آپ کے خلیفہ بنے، آپ کے جانشین بنے، آپ کی زندگی میں چند دنوں کے لیے بنے۔ اس حدیث کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد خلیفہ کون بنے گا، وہ حق ابو بکر صدیق کا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ اسی موضوع پہ نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں بڑی شاندار مثال پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن جب بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، پیار و محبت سے سنیں گے، تو ہر بار اللہ کی طرف سے نیا اجر و ثواب آپ حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ایک شاندار محل تعمیر کرے اور اس محل میں ہر خوبی ہو، ہر کمال ہو، جو دیکھے آشش کر اٹھے۔ لوگ اس محل کی وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ محل بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ حلا وضعت هذه اللبنہ، یہ جگہ کیوں خالی رکھی گئی ہے، یہاں پہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، نبوت اور رسالت یہ ایک محل ہے، ہر نبی اس محل کی ایک اینٹ ہے، اور اس محل کی ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی، وہ اینٹ میں ہوں۔ میرے آتے ہی نبوت کا یہ محل مکمل ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے کئی ایک اعزازات دیے، کئی طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے انبیاء کرام پہ فوقیت دی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، کہ مجھے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میرے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام سے ہی ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان میں سے پہلا انسان کون سا ہے، بچے بتائیں گے، پہلا شخص کون سا ہے جس نے جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی بیٹا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پہلا مسلمہ کذاب ہے۔ آخری کون ہوگا؟ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، آخری دجال ہوگا۔ آخری کون ہوگا؟ مسلمہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور دجال پہ جا کے یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ آپ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نے نہیں دیکھا، کبھی کیا دعویٰ کرتا تھا، کبھی کیا دعویٰ کرتا تھا۔ ایسے ہی دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو مسلمہ کذاب، اس نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا،
دوسرے نمبر پہ کون ہے جس نے آپ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں آپ نہیں ہے، آپ تو علماء کرام میں سے ہیں، ان لوگوں کو جی بیٹا ابھی ابھی کسی نے بتایا کہ پہلے سے معلوم ہے؟ چلے جو بھی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے۔ اسود انسی، کیا نام ہے بیٹا؟ اسود انسی۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے سامنے زمین کے خزانے پیش کیے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن رکھے گئے۔ جب وہ رکھے گئے میں پریشان ہو گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر مجھ سے کہا گیا آپ پھونک ماریں۔ میں نے پھونک ماری، 2 کنگن اڑ گئے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سونے کے ان 2 کنگنوں سے مراد کیا تھا؟ فرمایا ان سے مراد ایک وہ جھوٹا شخص ہے جو یمامہ میں پیدا ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، یمامہ میں ہے اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ دوسرا یمن میں ہے اور وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ یمامہ والے سے مراد کون ہے؟ مسیلمہ کذاب، اور یمن والے سے مراد اسود انسی۔ چلیں یہ بتائیں ان میں سے کون ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی قتل ہو گیا تھا؟ جواب غلط ہے۔ اسود انسی یہ آپ کی زندگی میں قتل ہوا۔ مسیلمہ کذاب قتل ہوا ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں، جنگ یمامہ میں، اور اسے قتل کرنے والا کون ہے؟ اس پہ پہلا وار کرنے والا کون ہے؟ جی وحشی نے، وہی وحشی جس نے شہید کیا تھا کس کو؟ سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی نے پہلا وار کیا ہے مسیلمہ کذاب پہ۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ حدیث ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کا کیا ہے؟ قاتل ہے، دونوں جنت میں جائیں گے۔ کیسے؟ ایک آدمی کافر ہے، اس نے مسلمان کو شہید کیا، مسلمان کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ بعد میں قاتل کو اللہ نے ہدایت دے دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یزید پہ ہاتھ ہولا رکھا کرو، یزید پہ ہاتھ۔ میں اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مغفرت کے معاملے، یہ جنت کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نام لے کر کسی بھی مسلمان پہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نام لے کر کسی بھی مسلمان کو جہنمی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کسی ایک انسان پہ صبح و شام لعنت کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اور ہو سکتا ہے یہی لعنتیں جو لاکھوں کی تعداد میں برس رہی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں برس رہی ہیں، اس کی نجات کا سبب بن جائیں۔ جب ایک مسلمان پہ صبح و شام آپ لعنتیں کریں گے، بار بار کریں گے، ایک دنیا کرے گی، تو آپ بتائیے کہ یہ گالیاں، یہ لعنتیں، یہ برا بھلا کہنا اس کے لیے مفید ثابت ہوگا کہ نقصان دہ ثابت ہوگا؟ اگر وہ توحید پہ ہے جس پہ آپ لعنتیں کر رہے ہیں تو یقیناً یہ لعنتیں اس کے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے۔ بہرحال وحشی بن حرب نے اتنا بڑا جرم کیا
کہ نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا، اور یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وحشی تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ لیکن کیا آپ نے کہا کہ وحشی میں تمہارا اسلام قبول نہیں کروں گا، تو نے میرے چچا کو شہید کیا ہے، میرا دل دکھایا ہے، اس لیے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس کلمہ پڑھ لے تجھے فائدہ نہیں ہوگا؟ ایسی بات نبی علیہ السلام نے نہیں کہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مغفرت کے معاملے، جنت اور جہنم کے معاملے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا اعزاز کسے ملا ہے؟ وحشی بن حرب کو ملا ہے۔ ان کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک عورت ہے، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کا نام کون بتائے گا؟ اس عورت کا نام کون بتائے گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی سجاح، بس سین کے اوپر پیش دے دیں، سجاح۔ بہت اچھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ سجاح بنت حارث، اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو بھی پیروکار مل گئے۔ پیروکار ہر ایک کو مل جاتے ہیں۔ پھر یہ اپنے پیروکار لے کے مسیلمہ کی طرف بڑھی اور مسیلمہ جھوٹے کا اس جھوٹی عورت سے نکاح ہو گیا، جھوٹے نبی کا جھوٹی نبیہ سے نکاح ہو گیا۔ 3 دن اس کے پاس رہی، پھر بھاگ گئی۔ جب اس کا جھوٹا خاوند قتل ہوا اس کے بعد توبہ طیب ہو گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ایسے ہی جن لوگوں نے جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک طلحہ بن خویلد الاسدی ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا، پھر توبہ طیب ہوئے، مسلمان ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کے دعوے ایک عرصے سے جاری ہیں، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک اہم نام مختار بن ابی عبید ثقفی کا ہے۔ کس کا ہے؟ ذرا نام تو لیجئے۔ اس کے بارے میں اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے اوپر آیا، اس نے شہرت کیسے حاصل کی۔ اس نے سب سے پہلے آل بیت سے محبت کا نعرہ بلند کیا، جناب حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کا نعرہ بلند کیا، اور پھر جب شہرت ملی تو اس نے نبوت کا دعویٰ لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر جبریل نازل ہوتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسے کوفہ پہ غلبہ ملا، عبداللہ بن زبیر سے اس نے کوفہ شہر چھین لیا۔ تو جب عبیدہ سلمانی سے پوچھا گیا آپ کی رائے میں مختار بھی ان 30 لوگوں میں سے ہے جو جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو جناب عبیدہ سلمانی نے کہا تھا، اس عظیم تابعی نے کہا تھا، بالکل یہ ان میں سر فہرست ہے۔ میرے بھائیوں، پھر سلسلہ ہمارے زمانے تک پہنچتا ہے اور ہندوستان سے مرزا غلام احمد قادیانی اٹھتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل حدیث نے اس کے زمانے میں اس کے فتنے کے سدے باب کے لیے بہت زیادہ محنت کی، بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سر فہرست مولانا محمد حسین بٹالوی ہیں، جو جگہ بہ جگہ اس فتنے کا مقابلہ کرتے رہے، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہے، اور وہ اپنے استاد شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے اس آدمی کے کفر کا فتویٰ لیتے ہیں اور اس فتوے کو عام کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ علماء اہل حدیث میں سے جنہوں نے
مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں اس کے خلاف اہم کردار سر انجام دیا، وہ کون ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کا کردار تو آپ سب جانتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، یہ سلسلہ 1953 تک پہنچتا ہے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلتی ہے، اور اس میں بھی علماء اہل حدیث کا کردار نمایاں ہے۔ جن علماء اہل حدیث نے 1953 کی تحریک میں شاندار طریقے سے حصہ لیا، ان میں سے ایک مولانا داود غزنوی ہیں، دوسرے نمبر پہ مولانا اسماعیل سلفی ہیں، تیسرے نمبر پہ حافظ عبداللہ روپڑی ہیں، چوتھے نمبر پہ حافظ اسماعیل روپڑی ہیں، پانچویں نمبر پہ حافظ اسماعیل زبی راول پنڈی والے ہیں۔ ان لوگوں کا کردار بہت ہی نمایاں ہے اس تحریک میں۔ 29 مئی 1974، کیا تاریخ بتائی تھی میں نے؟ 29 مئی 1974 نیشنل میڈیکل کالج ملتان، اس کے طالب علم تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور جب وہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو قادیانی لوگ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، انہیں زخمی کر دیتے ہیں۔ قادیانیوں کی اس جرأت کو دیکھ کر علماء کی آنکھیں کھلی، اور وہ میدان میں آئے اور نئے سرے سے تحریک چلائی۔ مطالبہ کیا گیا اس واقعے کی تحقیقات کی جائے، ایک کمیشن بنا، کمیشن نے تحقیقات کی، لیکن بعد میں پوری قومی اسمبلی کو انکوائری کمیشن کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ طے پایا کہ قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر کو اسمبلی میں طلب کیا جائے، اور کسی بھی رکن اسمبلی کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اس سے سوال کر سکے، لیکن براہ راست سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوال ایک کمیٹی بنائی گئی، ان کے سامنے پیش کیا جائے، کمیٹی سوالات کا جائزہ لے گی، اور جو معقول سوال ہوں گے وہ مرزا ناصر کے سامنے رکھے جائیں گے، اور سوال کرنے والا کون ہوگا؟ اٹارنی جنرل ہوگا۔ چنانچہ یہ سوال کیے گئے۔ یہ سوالات جن علماء کرام نے تیار کیے، اراکین اسمبلی کی جن علماء کرام نے یہ سوالات تیار کرنے میں مدد کی، ان میں سے ایک مولانا ابراہیم، کون سے ہوں گے؟ نہیں، بتائیں کون سے ہوں گے؟ مولانا ابراہیم، اتنا نام میں نے بتا دیا ہے۔ مولانا ابراہیم کمیر پوری، ایک بریلوی رکن اسمبلی نے ان سے مدد لی کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سے سوالات پیش کروں، تو مولانا ابراہیم کمیر پوری اس کام کے لیے اسلام آباد گئے، اور وہاں پہ دیگر بھی کئی علماء کرام تھے۔ تو مرزا ناصر سے کئی دن سوالات ہوتے رہے۔ مولانا ابراہیم کمیر پوری فرماتے ہیں، ایک سوال مرزا ناصر سے یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع نبی ہے، آپ کے درجے کا نبی نہیں ہے، آپ کے تابع نبی ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے ایک آدمی نے ایسے اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو تمام نبیوں پہ سبقت لے گیا ہے۔ اس نے یہ اشعار سنے اور اشعار پڑھنے والے کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اور یہ واقعہ ہم بیان نہیں کرتے، یہ واقعہ تمہارے میگزین میں موجود ہے، تمہارے اخبار میں موجود ہے۔ مولانا ابراہیم کمیر پوری کہتے ہیں، یہ سوال میرے ذریعے بھی بھیجا گیا، لیکن یہ سوال کسی اور نے بھی بھیج دیا، جس نے بھیجا اس نے اخبار کا نام غلط لکھا،
اخبار کا نام لکھ دیا الفضل. کیا لکھا؟ لکھنا تھا بدر. اخبار کا نام لکھنا تھا بدر لیکن لکھا گیا الفضل. تو مرزا ناصر کو موقع مل گیا. اس نے کہا دیکھو کتنی تہمتیں لگاتے ہیں ہمارے اوپر. یہ اخبار جس کا نام لکھا گیا ہے یہ تو ہمارے مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد شروع ہوا ہے. یہ تو ان کی زندگی میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو مولانا ابراہیم قمیر پوری کہتے ہیں کہ میں نے معاملے کی حقیقت واضح کی اور جب اگلا سیشن ہوا تو اٹارنی جنرل نے کہا مرزا صاحب ہمارے سوال کا جواب تو آپ نے دیا تھا لیکن ابھی اطمینان نہیں ہوا. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ فضل اخبار میں ایسی کوئی بات نہیں چھپی. فضل اخبار کا وجود مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں نہیں تھا. لیکن کیا آپ اس واقعے کی نفی تمام اخبارات سے کر سکتے ہیں؟ تو مرزا ناصر نے کہا بالکل میں اعلان کرتا ہوں ایسا کوئی واقعہ ہمارے کسی اخبار میں درج نہیں ہوا, کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. تو تب اسے بتایا گیا کہ یہ ہے تمہارا بدر اخبار 1902 کا, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ بات سننے کے بعد مرزا ناصر لاجواب ہو گیا اور اس کے بعد اس نے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھنے سے معذرت کر لی اور پھر قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جیسے ان کو کافر قرار دینے میں, ان کی حقیقت کو واضح کرنے میں دوسرے مکاتب فکر کا کردار ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہی علماء اہل حدیث کا کردار ہے. مولانا ابراہیم قمیر پوری اکیلے نہیں ہیں بلکہ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ, حافظ عبد القادر روپڑی, مولانا محمد حسین شیخ پوری, مولانا معین الدین لکھوی اور دیگر کئی علماء اہل حدیث کا کردار بڑا ہی شاندار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان علماء کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور اپنے بچوں کو اس معاملے میں بار بار تنبیہ کرتے رہیں, وارننگ دیتے رہیں. کیونکہ جب ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں, کالجوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کئی دفعہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو قادیانی ہوتے ہیں یا قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے. اس بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کے بارے میں جاننے کی, ان کے بارے میں پڑھنے کی اور ان کا ازالہ کرنے کی توفیق نعمت فرمائے. میں شاید اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتا لیکن آپ کے سوالوں کے انتظار کروں گا. کوئی سوال آیا تو اس میں انشاءاللہ میں جواب دوں گا. بارک اللہ فیکم. جی پڑھا لے سوالوں کا اعلان کر دیں, پڑھا لیں. کسی بھائی کا کوئی اس حوالے سے سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے, انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. قادیانی ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں سے نازل ہوں گے اور وہ نبی ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
वल्लदी नफ्सी बियदी लयूशिकन्ना अन यंजिला फीकुम इब्नु मरियम हकमन मुक़सिता, कि अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, लेकिन इंसाफ करने वाले हुक्मरान बनकर। ये नहीं कहा कि नबी बनकर, इंसाफ करने वाले हुक्मरान बनकर आएंगे। और इंसाफ करेंगे किसकी शरीयत के मुताबिक? नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक। तो उनका ये नुज़ूल बतौर नबी नहीं होगा, बतौर उम्मती होगा। हाँ जी, कोई सवाल हो आप में से किसी का? चलें फिर, आप सवाल नहीं करते, मैं कादियानियों का सवाल पेश कर देता हूं आपके सामने। कादियानी कहते हैं कि जब तक जमीन पे फसाद बाकी है, नबी की जरूरत बाकी है। या तो ये कहो कि जमीन में फसाद नहीं है, अगर जमीन पे फसाद मौजूद है तो नबी की जरूरत भी मौजूद है। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? भाई उनकी ये बात ठीक है कि फसाद मौजूद है तो नबी की जरूरत मौजूद है, तो नबी मौजूद है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक के लिए है, और आपके पे नाज़िल करदा कुरान महफूज है। अल्लाह ने इसीलिए आप पे नाज़िल करदा कुरान को महफूज रखा है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। चलें जी, तीसरे नंबर पे कादियानी कहते हैं, आप तो कुछ कहते नहीं, चले मैं बताता हूं कादियानी कहते हैं। वो कहते हैं कि देखें, मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनके बाद कई छोटे छोटे नबी आते रहे। हर नबी बड़ा होता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में छोटे छोटे नबी आते रहे। और ये बुखारी शरीफ से साबित है कि बनी इसराइल की क़यादत अंबियाए किराम करते थे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन, एक नबी फौत होता उसकी जगह पे दूसरा नबी आ जाता। तो कादियानी कहते हैं अगर हम ये कहें कि उम्मते मोहम्मद के एक ही नबी हैं, छोटे छोटे नबी नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हम पे नंबर ले गई, आगे निकल गई। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सिलसिला हमारी उम्मत में भी कायम दायम रखा है, लेकिन बनी इसराइल में रसूल के बाद नबी आते थे, एक नबी के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमारे नबी की बारी आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि इस उम्मत के उलमा नबियों के वारिस हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम उलमाए किराम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरह नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, शिरक से रोकना, तौहीद की दावत देना, यह काम अल्लाह के फजलो करम से उलमाए किराम कर रहे हैं। ये भाई का सवाल ये है कि क्या कादियानी काफिर हैं कि मुर्तद हैं? जी आदि साहब कहते हैं कि कादियानी काफिर भी हैं, मुर्तद भी हैं। बात सही है। भाई के सवाल का मकसद ये था कि ये सिर्फ काफिर हैं या ऐसे काफिर हैं जिनको मुर्तद कहा जाएगा। तो मेरे इल्म के मुताबिक ये मुर्तद किस्म के काफिर हैं, क्योंकि हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, कुरान पे ईमान लाते हैं तो मुसलमान होते हैं। अगले इल्म है, जब मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं तो काफिर हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। तो ये मुर्तद किस्म के काफिर हैं। लेकिन मेरी बात सुन के किसी कादियानी को पकड़ के उस पर हमला ना कर दें। हुकूमत मौजूद है, कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जी कोई और सवाल हो किसी का?
جی وہ تو ختم ہو گئی، پر امامت کا جو کہہ رہے ہیں سلسلہ، کئی فرقے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام مان کے 12 امام مان کے، کون سے متعلق ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے 12 امام؟ بھائی کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن 12 اماموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 ایسے امام آئیں گے جن کے زمانے میں اسلام غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا۔ تو وہ 12 امام ابو بکر صدیق سے آپ شروع ہو جائیں تو آپ جب 12 تک پہنچیں گے گنتی پوری ہو جائے گی، لیکن جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 12 اماموں میں سے پہلے امام ابو بکر نہیں ہے، پہلے امام کون ہے؟ علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے زین العابدین، اور اسی طرح ان کی نسل میں یہ 12 امام پورے ہو جائیں گے، اور 12واں امام جو ہے وہ ویسے بھی غائب ہو چکا ہے۔ اور امام سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ یہاں امام سے مراد کیا مسجد کے امام صاحب ہیں؟ کیا مراد ہیں؟ خلیفہ، وقت کا بادشاہ۔ اسی لیے علماء حق خبردار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنی لوگ، اہل حدیث لوگ یا تو ابو بکر کو بھی امام کہیں، عمر کو بھی امام کہیں، عثمان کو بھی امام کہیں، پھر جناب علی کو بھی امام کہہ لیں، لیکن ابو بکر کو امام نہ کہنا، عمر کو امام نہ کہنا، عثمان کو امام نہ کہنا، جناب علی کو، حسن کو، حسین کو امام کہنا، یہ سوچ کسی اور کی ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے جو کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت کے حقدار نہیں تھے، عمر خلافت کے حقدار نہیں تھے، عثمان خلافت کے حقدار نہیں تھے، اس لیے وہ امام نہیں ہیں، علی امام ہیں۔ اور ہمارے حدیث بھی یہی کہتے ہیں، ابو بکر کو ابو بکر کہیں گے، جناب علی کی باری آئے گی تو امام علی، حسن کی باری آئے گی تو امام حسن، حسین کی باری آئے گی تو امام حسین، یا سب کو امام کہیں یا کسی کو بھی امام نہ کہیں۔ تو بہرحال یہ 12 امام جن کو وہ معصوم کہتے ہیں اور کئی دفعہ ان کا مقام و مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھا دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ البتہ جناب علی کو وہ امام کہتے ہیں، وہ ہمارے بھی امام ہیں، حسن کو وہ امام کہتے ہیں، وہ ہمارے بھی امام ہیں، حسین کو وہ امام کہتے ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، زین العابدین کو امام کہتے ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، بلکہ ہمارے ہی امام ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات پہ چلنے والے ہم ہیں، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ ایک اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے، وہ ابو بکر کو خلیفہ مانتے تھے، وہ عمر کو خلیفہ مانتے تھے، وہ عثمان کو خلیفہ مانتے تھے، اس لیے وہ ہمارے امام ہیں، ان کے امام کہاں ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا کیا سوال ہے۔ ہاں اتنی مجھے بھی سمجھائیے، آگے کیا ہے سوال، کیا ہے؟ صاحب فرما رہے ہیں ابو لوگ نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ معاف کرتا ہی ابو لولو نے قتل کیا تھا جناب عمر کو، حاجی صاحب کہتے ہیں کیا انہوں نے اس کو معاف کر دیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ نہیں، معاف ہونے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ ابو لولو کو کس نے قتل کیا تھا؟ وہ واشی تھا جس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، وہ واشی تھا، واشی بن حرب۔ جی جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ رفع الیدین کیا بھی کرتے تھے
اور ان کی کتاب میں تذکرہ موجود ہے رفع الیدین کا. ان کی کتابیں، ان کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے. ان کی کتابیں ایک غنیۃ الطالبین ہے اور کئی کتابیں ہیں. تو ان میں جب آپ نماز کا طریقہ پڑھیں گے تو وہ آمین کا تذکرہ بھی کریں گے، رفع الیدین کا تذکرہ بھی کریں گے. جی ہاں. جبکہ قادیانیوں کو کافر تذکرہ کرتا ہے، کیا آپ لوگوں کو ایک دوسرا طبقہ جو کہتا ہے اللہ کے نبی کے برابر صحابی ہیں یا اللہ کے نبی کم نہیں سکتے، ان کو آپ لوگوں کو کہنے کی اجازت نہیں ہے یا کہ آپ کو جان بوجھ کے کہتے ہیں؟ طبقہ کون سا وہ بتائے گا؟ یعنی کہ فقہ جعفریہ کا ایک طبقہ نہیں شراب ہوگی نا، ہے جو قادیانی عقائد رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ عزت میں، یعنی کہ اس سے کم جو خبیث سے کلام جبکہ ان کے عقائد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت میں زیادہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، جو یہ دعویٰ کرے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کسی اور کی شان ہے، کسی اور کا مقام ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. بس بات ختم. جی. قادیانیوں کے گھر سے کھانا کھانا، دیکھیں اگر تو گوشت ہے اور قادیانیوں نے جانور ذبح کیا ہے تو وہ گوشت مردار ہے، اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اور کھانا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان کے گھر سے کھانا کیوں کھاتے ہیں. اگر آپ ان کے گھر سے کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ان کو قریب کر رہے ہیں، آپ حق واضح کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر گونگے بن کر ان کے گھر سے کھانا کھانا ہے، خاموش رہنا ہے، الٹا ان سے متاثر ہونا ہے، تو یہ غلط ہے. کیونکہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کو سمجھاتے، ان کو روکتے، ان کو ٹوکتے. یہ کام نہیں کر سکے، الٹی آپ ان سے دوستیاں قائم کر رہے ہیں، تو یہ چیز خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ غلط ہے. جی ہاں، اچھی بات ہے. نہیں، لیکن ایک بات ہے، اگر کوئی آدمی کسی قادیانی کی اصلاح کر سکتا ہے اور اس کے پاس علم ہے تو پھر وہ قادیانی کے قریب ہو، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر علم نہیں ہے تو پھر ان سے دور رہیں، ٹھیک کرنے کے بجائے کہیں آپ ٹھیک ہو نہ جائیں. کیا ہے؟ آگے میرا بھی یہی سوال ہے، واقعہ ہے بچے کے مقابلے میں بہت مطلب وہ کیا حقیقت ہے؟ جی، نہیں، ان کی ظاہری نشانی میں تو نہیں جانتا. نہیں، ظاہری نشانی جو نماز کے بغیر ہی نظر آ جائے، وہ کہہ رہے ہیں نا، ایسی کوئی نشانی میں نہیں جانتا، میرے علم میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہے. نہیں، لیٹرین میں مرنے والی جو بات ہے یہ شاید میں نہ بیان کر سکوں، کسی اور سے پوچھئے گا. جی ان کے مقابلے بڑے ہوتے رہے ہیں، مقابلے ان کے صبح و شام ہوتے رہے ہیں، اس کے اوپر صبح و شام وہ رد کرتے رہے ہیں، وہ ان کو بددعائیں بھی دیتا رہا ہے اور ان کے مرنے کی اپنی طرف سے بشارتیں بھی دیتا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا ثناء اللہ صاحب کو زندگی دی، وہ اس کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہے ہیں. وہ پہلے مرا ہے، یہ بعد میں فوت ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ جھوٹا قرار پاتا ہے. لیکن لیٹرین میں مرنے والی جو بات ہے
یہ شاید میں اچھے طریقے سے بیان نہ کر سکوں, آپ کسی اور سے پوچھیے گا. اسلام کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جی, نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تشریف لانا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب موت دے تو ایمان پہ دے, اسلام پہ دے, توحید پہ دے, عقیدہ ختم نبوت پہ دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ان لوگوں کو نیک اولاد دے جن کے پاس اولاد نہیں ہے, اور جن کے پاس اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک بیٹے عنایت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا, مولانا عبد المنان صاحب اور مجموع الحسنات کے ساتھی, ان کی کاوشیں اور محنتیں قبول فرما. یا اللہ دین کے لیے ہم سب کو ایسی محنتیں کرنے کی توفیق دے, ہمیں بھی ان کے ساتھ تعامل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی, جو اس مسجد کا نظام چلا رہے ہیں, یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈال. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ یہاں پہ شریعت کا نفاذ فرما. یا اللہ شرک و بدعات کا خاتمہ فرما. مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا دے, جو قبروں میں جا چکے ان کی قبریں منور فرما, ان کی قبریں کشادہ فرما, انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نہایت فرما. یا اللہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرنا, آپ کے حوض سے پانی پینے کی توفیق دینا. یا اللہ آپ کی شفاعت کا حقدار بنانا. یا اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا کر ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دینا. یا اللہ ہم پہ رحم فرما, ہم پہ اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, اپنی رحمت کی طرف دیکھ. یا اللہ مکہ مدینہ سب مسلمانوں کے لیے اس کے راستے کھول دے. یا اللہ ہم سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق دے اور بار بار توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.